شب قدر کا واقعہ آپ جانتے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ نے شب قدر کے شہید کو ایک عظیم عظمت کردار عطا فرمائی، ایسا ثبات قدم قدم بخشا کہ جس کی مثال کم دکھائی دیتی ہے، اور اپنی خواہش کے مطابق، اپنی دلی تمنا کے مطابق حضرت صاحبزادہ عبداللطیف شہید سے ایک گنا مماثلت اس کو نصیب ہوئی۔ وہ مماثلت تھوڑی بھی ہو تو بڑی عزت و اکرام کا موجب ہے۔ اس وقت ان کے خسر جو خدا تعالیٰ کے فضل سے عزم اور استقلال اور صبر کا ایک پہاڑ بنے رہے، بہت شدید چوٹیں ان پر پڑی، ان کو پتھروں سے کچلا گیا، لیکن اللہ نے جس کی جان رکھنی تھی وہ جان رکھ لی گئی۔ اور یہ واقعہ پہلے ہی رویا کے ذریعے ان کے عزیزوں کو دکھا دیا گیا تھا کہ 2 بکریاں ذبح ہونی تھی، ایک ذبح ہو گئی ہے اور ایک بچ جاتی ہے۔ بس شیطان تذبحان والے الہام کی طرف بھی اس میں اشارہ ملتا ہے جو حضرت صاحبزادہ عبداللطیف شہید اور حضرت مولوی عبدالرحمان صاحب کے متعلق تھا۔ بس اس واقعہ میں بھی جو عبرت کے نشان پہ تھے وہ اب نکل رہے ہیں، ظاہر ہو رہے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں عبدالرشید خان صاحب کو بلاتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور آپ خود ان کا چہرہ دیکھ کر اپنے ایمانوں کو تازہ کریں۔ اب سنیے، انفرادی طور پر بھی یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں اور اجتماعی طور پر بھی ان کی پکڑ آ رہی ہے۔ اور جیسا کہ حضرت صاحبزادہ عبداللطیف شہید کی دفعہ ہوا تھا، وہ پورا علاقہ، وہ قوم پکڑی گئی تھی اور آج تک سزائیں بھگت رہی ہے۔ اسی طرح ایک چھوٹے پیمانے پر وہاں بھی واقعات رونما ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ ایک شخص افتخار خان نامی، جس نے ریاض احمد شہید کی شہادت کے بعد ان کی پاؤں میں رسی ڈالی، زمان خان جی غلط نام لکھا گیا، جی اچھا کیا میں نے آپ کو خیر رکھ لیا پاس، زمان خان ٹھیک کر لیں گے اپنے ریکارڈ میں۔ زمان خان جس نے ریاض احمد شہید کی شہادت کے بعد ان کے پاؤں میں رسی ڈالی، اور بھی اگر کہیں غلطی ہو تو فوراً بتا دیں ابھی۔ اور اس علاقے کے لوگوں کو اس بات کا علم تھا۔ 4 دن قبل، یعنی واقعہ جو لکھا گیا ہے 25/5/95 کو یہ مجھے خط لکھا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے 21 تاریخ کو تقریباً، ٹھیک ہے جی 5 دن قبل وہ کیا نام تھا، زمان خان بازار کسی کام کے سلسلے میں گیا، دکان سے کباب لینے لگا تو بازار ہی میں دکان کے سامنے گر گیا اور تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ کوئی شخص اس کے نزدیک نہیں جا رہا تھا، سب خوف زدہ ہو گئے کہ یہ شخص عبرت کا نشان بنا ہے، اور اس علاقے میں وسیع پیمانے پر اس کا چرچا ہوا اور لوگ توبہ توبہ کرنے لگے۔ حمید اللہ خان صاحب مربی لکھتے ہیں کہ مکرم دولت خان صاحب کے بھائی خادم حسین جو ان کے شدید مخالف ہیں، اس واقعہ کے بلا واسطہ ذمہ دار ہیں۔ اس وقوع کے 10 دن کے بعد انہیں لقوہ ہو چکا ہے اور ساتھ ہی فالج کا شدید حملہ ہے، آنکھیں بھی ٹیڑھی ہو گئی ہیں، منہ بھی ٹیڑھا ہوا ہے، اور وہ عبرت کا نشان بنے ہوئے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ اور اب عمومی پکڑ کا واقعہ سنیں۔ یہ واقعات اچانک کیسے ہونے شروع ہو گئے اگر خدا کی تقدیر نہیں تو؟ یہ اخباری خبر ہے جنگ لندن 14 جولائی 1995 سے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ شب قدر میں قبائلی جنگ، راکٹ، مارٹر گنوں اور میزائلوں کا استعمال، 30 افراد زخمی ہوئے۔ شب قدر کے قریب مٹا دامان کے متنازع زمین پر خونریز لڑائی چھڑ گئی، جس میں راکٹ لانچروں، میزائلوں اور خودکار اسلحہ کا آزادانہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 30 کے قریب افراد زخمی ہیں،
جن میں 4 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے، جبکہ راکٹ اور میزائل لگنے سے کئی مکانات تباہ ہو گئے ہیں۔ علاقہ کے لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے سینکڑوں کی تعداد میں خواتین اور بچوں کے ہمراہ نقل مکانی کر رہے ہیں۔ ان میں 9 افراد جو ہے وہ قتل ہو گئے ہیں، تو وہ اس میں نہیں لکھے ہیں۔ اچھا، 9 افراد یہ بتا رہے ہیں، اس کے علاوہ جو قتل ہو چکے ہیں وہ اس خبر میں نہیں لکھے ہوئے، لیکن یہ موقع کے گواہ یہاں موجود ہیں۔ زخمیوں کے لیے شب قدر بازار میں طبی امدادی کیمپ قائم کر لیے گئے ہیں، لیکن لڑائی تاحال جاری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے نظارے ہیں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اللہ تعالیٰ سزا ضرور دیتا ہے، اگرچہ اس سے پہلے یہ سارے واقعات آپ کے سامنے نہیں لائے گئے، مگر اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کا دل انتقام کی طرف زیادہ مائل ہو۔ صبر و رضا کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں، خدا کے فضلوں کے متمنی ہوں۔ اب دیکھیں کس طرح آسمان سے آپ کا صبر خدا کی رحمتیں بن کر ہم پر برس رہا ہے، اور یہ جو اچانک آسمان سے بارش اتری ہے یہ بھی ان فضلوں کی یاد دہانی کراتی ہے کہ خدا جب آسمان سے اپنے فضل نازل فرماتا ہے تو وہ بارش سب غم دھو دیتی ہے، سارے پرانے صدمے جاتے رہتے ہیں، انسان کا دل تر و تازہ ہو کر ایک نئے ولولے کے ساتھ بہار کا مزاج لیے ہوئے دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ بس دعائیں یہ کریں کہ اللہ اپنے فضلوں کے ذریعے ہمیں خوش کرے، اپنے فضلوں کے ذریعے ہماری زخموں پر تسکین کے پھائے رکھے، اور نشانات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر بتاتا ہوں اس غرض سے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اب اس قوم کی نوبت قریب آ رہی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ مولوی کے عذاب اور اس کی نحوست سے اس قوم کو بچایا جائے۔ اس لیے بہتر ہے کہ مولویوں کی پکڑ کی دعائیں کی جائیں تاکہ باقی قوم ان کے ظلم سے بچ جائے اور ان کی نحوست ساری قوم کو ملیا میٹ نہ کر دے۔ جزاک اللہ۔ اچھا وہ آپ کو بلا لیا، یہ واقعات درست ہو گئے۔